چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. پرسوں سے نجومیوں کی بھرمار ہو گئی ہے ٹی وی اسکرینس پہ. مطلب ستارے اور تارے دیکھ کے کچھ بتا رہے ہیں کہ انقلاب آنے والا ہے، اور کچھ بتا رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نے زمینی طاقتوں سے، یعنی ستارے بھی بتا رہے ہیں کہ زمینی طاقتوں سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے اگر ڈیل نہیں کی تو لمبی تنہائی ہے تمہاری. کیا یار، اب یہ حربوں پہ اتر آئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. پچھلے چند دنوں سے سب لگے ہوئے ہیں جو بھی فیور ٹو دی اسٹیبلشمنٹ رکھتے ہیں یا پھر ان کے ماؤتھ پیسز ہیں، سب لگے ہوئے ہیں ایک چیز ریئلائز کرانے میں کہ خان صاحب پیچھے ہٹیں، خان صاحب ڈیل لے لیں، ورنہ یہ ورنہ وہ. ہوا کچھ نہیں، دھمکیاں ہیں، لیکن خان صاحب چوڑے پہ چوڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ میں کیوں کہتا تھا کہ جتنا لیٹ کریں گے یہ اتنا نقصان کریں گے. میرے پاس کوئی خبریں نہیں ہوتی ہیں، بس کچھ اپنا دماغ ہے، کچھ بٹوین دا لائنز پڑھ لیتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے اور پھر 2+2 کر لیتے ہیں. اب ہر کسی کی زبان پہ ہے کہ خان صاحب باہر آئے. میرا تو کنسسٹنٹ اوپینین رہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں فرق نہیں پڑنا. اب آہستہ آہستہ سب کو یہی محسوس ہوگا، یہ بھی ہوگا محسوس. اب دیکھیے گا کہ کمزور کون ہے اور بیک فٹ پہ کون جائے گا. سچی بات کلیئر ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا جب ہم خان صاحب کو ٹیکل کرنے کا، کافی ایک سال تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ ٹرمپ کے جیتنے سے پہلے کر لیتے کچھ تو کر لیتے، مگر ہم نے ریلائی کیا MBS پہ، محمد بن سلمان، اور ہم نے ریلائی کیا امریکن ڈیپ اسٹیٹ پہ. اب مجھے بتائیں کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے دھوکہ دیا ہے یا محمد بن سلمان نے؟ کرے نا دفن عمران خان اور اس کی سیاست کو. کیا ہوا؟ اب نیگوسیشنز کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سب بیٹھ کے خان صاحب کو یہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ بھائی بنی گالا شفٹ ہونے کے لیے مان جائیں؟ ظاہر ہے ٹائم گزر گیا ہے. میں نے کتنا بولا تھا کہ پاپولیرٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ کریں، اتحاد سے کام چلائیں، تھوڑا اسپیس دیں خان صاحب کو، 26 امنڈمنٹ کو ریزن بنائیں. لیکن اس وقت دماغ میں تھا کہ ہم یہ سسٹم چلا لیں گے. اب کیا تھا دماغ میں؟ اکڑ تھی، ہوا تھی، اسٹریٹجی تھی، جو بھی تھا فیل ہو چکا ہے. اب کر لیں جو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ ہو کچھ نہیں پائے گا. ملٹری ٹرائلز یہ وہ کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بات اب سب کو آہستہ آہستہ محسوس بھی ہونا شروع ہو گئی ہے. اس لیے PTI والے کافی ہوپ فل بھی دکھائی دے رہے ہیں. سب کو سن لیں آپ، صاحبزادہ حامد رضا بڑا مسکرا رہے ہیں، کہے لگانے کا وقت آ گیا ہے. اور اسی وجہ سے اب خان صاحب نے بھی ٹھان لی ہے کہ پہلے مطالبات مانیں، باقی چیزیں بعد میں کنسیڈر کی جائیں گی. یہ میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ خان صاحب کا موڈ کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے مانیں یہ باتیں، باقی جو اس کے ڈیٹیل میں جانا ہے کہ سسٹم کو کتنا چلنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. اب مسئلہ وہ یہ نا کہ رانا ثنا صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو کلیئر کیا انہوں نے کل ہی کہا کہ ہمیں چلنے دیں، ہمیں چلنے دیں. اب ان آل آنیسٹی یہ جو پوچھ رہے ہیں ہمیں چلنے دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آل آنیسٹی آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو پاور پولیٹکس کو تھوڑا سا سمجھتا ہے نا، وہ عموماً ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہوں گے، تھوڑا بہت سمجھتا ہے، وہ بالکل بھی اندازہ ہوگا کہ وہ گورنمنٹ اور کتنا چل سکتی ہے جس کا مین لیڈر یہ کہے، وہ بھی اپوزیشن کو، کہ ہمیں چلنے دو. مذاکرات کا دوسرا مرحلہ بھی گزر گیا. نکلا کچھ نہیں ابھی تک، یا بہت کچھ نکلا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. مجھ سے پوچھیں تو بہت کچھ نکلا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نیگوسیشن ٹیمز جو بیٹھی ہیں یہ سارے فساد ہیں، اصل کہانی کہیں اور ہے. اور اب وہ پروو ہوتا جا رہا ہے کہ یہ نیگوسیشنز ٹیم صرف پبلک کنزمپشن ہے. بٹ واٹس انٹرسٹنگ از کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے، ایک ہفتے کا ٹائم لے لیا PTI نے. ادھر سے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن خود خان صاحب نے دی ہے، اور ادھر سے بظاہر انڈر کریک ڈاؤن ہے یعنی PTI. اور گورنمنٹ جو نیریٹو بنانا چاہ رہی تھی کہ PTI مجبور ہے، ڈیسپریٹ ہے، وہ PTI آج ایک ہفتے کی مہلت لے لیتی، خود ہی ڈیلے کروا دیتا ہے. کوشش کی ہے ڈیلے کروانے کی، کیوں کی ہے؟ یا پھر اس ڈیلے کروانے کا کوئی مقصد ہے؟
اگر صرف پی ٹی آئی کا پلان ہے یہ ڈیلے کرنا، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ملی بھگت جو کہ ہو سکتی ہے، اگر صرف پی ٹی آئی کا پلان ہے تو وجہ تو یہ کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ حتمی ڈیمانڈز نہیں ہیں، یعنی کہ پکی ڈیمانڈز نہیں ہیں، کیونکہ جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تحریری طور پہ ڈیمانڈز دو تو پی ٹی آئی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید ریزن یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے بظاہر تو یہی ڈیمانڈز رکھی ہیں لیکن اندر سے ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، یا پھر باہر نکالنے کے بعد مقصد کچھ اور ہے، یا پھر یہ وقت اس لیے مانگا گیا ہے کہ جو پس پردہ ٹاکس چل رہے ہیں، جو اصل ٹاکس ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے، یا پھر یہ اس لیے ہے کہ خان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہاں ٹاکس ہو جائیں۔ مین چیز تو وہی ہے، اس کے بعد کلیئر ڈیمانڈز بھی رکھ دیں گے۔ گورنمنٹ سے کیا بات کرنی ہے، وہ تو صرف کنکلوڈنگ پبلک کنزمپشن کے لیے، کیونکہ اگر تحریری طور پہ، اور اس کا بڑا اثر پڑنا ہے کہ اگر تحریری طور پہ یہ دو ڈیمانڈز پی ٹی آئی لکھ کے دے دیتی گورنمنٹ کو تو پھر تو ایک قسم کی انڈورسمنٹ مل جائے گی اس گورنمنٹ کو، کیونکہ 26 امینڈمنٹ، الیکشن نہ ماننا یہ سائڈ پہ چلا گیا، ڈیمانڈ صرف یہ دو ہو گئی۔ گورنمنٹ تو انڈورس کر سکتی ہے اور پھر پھٹ سے گورنمنٹ ان کی ڈیمانڈز مان بھی سکتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، انڈورس کرنے کے لیے، اور شاید یہی ڈر ہو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہ ایسا نہ ہو جائے کہ گورنمنٹ کمیشن بنا کے بیٹھ جائے 9 مئی کی، کیونکہ گورنمنٹ کو جس دن تحریری ڈیمانڈز ملی وہ اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی۔ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اس کے چانسز ہمیشہ رہیں گے کہ گورنمنٹ دھوکہ دے دے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ جتنا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ میں ٹاکس بڑھیں گے، اور جتنا یہ محسوس ہوگا کہ بات بن رہی ہے، اور جتنا یہ محسوس ہوگا کہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی فیور کر رہے ہیں، اتنا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کریکس بھی پڑتے جائیں گے۔ اور اگر یہ ڈیلے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے تو گورنمنٹ بیچاری پہ پھر افسوس ہو رہا ہے مجھے، اور پھر اس میں سے یہ بدبو بھی آئے گی کہ پی ٹی آئی پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اندر سے کچھ گیمز کر رہی ہے، کیونکہ ٹاکس ڈیلے صرف گورنمنٹ کو فیور کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ بیچاری خود کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ اب وجہ جو بھی ہو ڈیلے کی، مقصد یہی ہے کہ پیچھے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، حل تو ہوں گے، حل نہیں ہوں گے تو پھر اپنے مسئلے ڈبل ہو جائیں گے، اس لیے حل تو ہوں گے۔ سو اب سچویشن کہاں کھڑی ہے؟ اب سچویشن وہاں آ گئی ہے کہ خان صاحب چوڑے ہوتے جا رہے ہو گئے، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا نقصان ہوتا جائے گا، نظر آ رہا ہے۔ اب اصولاً تو فیس سیونگ اسی چیز میں ہے، میں بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دو مطالبات مان لیں اور پھر آگے خان صاحب کے ساتھ ایکول ٹرمز پہ بات کر لیں، لیکن نہیں، گیمز کھیلنی ہے ہم نے تو کھیلیں نا، اور گیمز کھیلیں، اور خان صاحب کو کیوں منا رہے ہیں پھر کہ بھائی اسپیس دے دو اگر گیمز کھیلنی ہے تو؟ زیادہ نہیں، تھوڑا سا اسپیس مانگ رہے ہیں بیچارے خان صاحب کا۔ مجھے فی الحال تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہی از ناٹ ایٹ آل ولنگ ٹو گیو اینی اسپیس۔ ویسے اسپیس کیوں مانگ رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ بھی غلطی ہے، یہ ابھی بھی غلطی کر رہے ہیں اسپیس مانگ کے، لیکن شاید گورنمنٹ کے لیے اسپیس نہیں مانگ رہے، اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ اپنی گارنٹیز کا بھی شاید ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ میں مانتا ہوں کہ خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گارنٹیز دینے میں، لیکن ایک چیز ایسی پکڑی ہوئی ہے خان صاحب نے جس سے فیوچر میں مسئلہ آ سکتا ہے، آئی ول ایکسپلین۔ اور دوسری بات، خان صاحب اسی لیے شاید نہیں دیں گے ٹائم کیونکہ ان کی ایج بھی تو ان کو اجازت نہیں دے رہی۔ آئی مین ہی از واٹ 73 74، اس ایج میں آ کے 2-3 سال ویٹ کریں، سرکار کو چلنے دیں، اور پھر تب یہ پاپولیرٹی بھی شاید نہ رہے، دنیا میں وہ شاید فیوریبل سچویشن بھی نہ رہے، اسے یہ امید لگانا کہ خان صاحب ٹائم دیں گے یہ ایک فضول خواب ہے۔ اور جو آپ نے اسپیس کی جو اپنے اسپیس کی بات ہے وہ ابھی بھی وہیں انٹیکٹ ہے، کیونکہ دیکھیں پرسنل نفرت کہیں نہیں گئی ہے ابھی بھی، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو سویلین لیڈر ہو اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، یہ فیکٹ ہے ہمارے ملک میں، اور جب ساتھ کام کرنا ہے تو اس وقت جو پرسنل بیڈ بلڈ ہے بٹوین بوتھ وہ کہاں جائے۔ اور اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، میں یہ سب کچھ بلانے کو تیار ہوں، دیٹس ناٹ بلیویبل، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر 9 مئی اور 26 نومبر کی کمیشن کی ڈیمانڈ چھوڑ دیں نا، کیونکہ اگر 9 میں غلط ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہان ہیں
جنہوں نے یہ اس چیز پہ کلیئر موقف رکھا ہوا ہے ان کا کیا ہوگا. خیر اگر یہ ساری چیزیں رفع دفع بھی کر لی جائیں, کہیں پہ کمپرومائزز بھی ہو جائیں اور خان صاحب اسپیس بھی دینے کو مان جائیں, تب بھی اٹس کرسٹل کلیئر کہ دنیا کے جو حالات بنیں گے, اگر خان صاحب باہر ہوئے تو پھونک سے اڑ جائے گی یہ گورنمنٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو کے میں کنزرویٹوز کی لیئر شروع ہو رہی ہے. ایلون مسک کیئر اسٹارمر کے یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو بھی گھر بھیجنے کی ڈیمانڈز کر رہا ہے. آئی مین یو کے پرائم منسٹر کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کین یو امیجن ہم کیا ہیں؟ مطلب آپ سوچیں جب پاپولسٹ اور کنزرویٹوز کی اتنی شدت سے لیئر آ رہی ہے اور جب اتنی منہ پھٹ امریکن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے کہ وہ ہر چیز سیدھا بولیں گے, اب وہ کیا لگتا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جیل میں یا باہر بیٹھا رہے گا اور اثرات نہیں آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی آئیں گے, اور اس کے اثرات آ چکے ہیں بھائی. کوئی مانے نہ مانے, رچرڈ گرنل نے جو کچھ دن پہلے تک جو رٹ لگائی ہوئی تھی اور پھر خاموشی کا اب تو پیغام بھی آ گیا ہے, یہ سمپل بیس بنانا تھا اور ادھر کو پیغام بھیجنا تھا کہ ہمارا یہ موڈ ہے, آنے کے بعد ہمارا یہی موڈ ہے, اس لیے ہمارے آنے سے پہلے, جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ 20 جنوری کے ارد گرد دیکھیں چیزوں کو, ہمارے آنے سے پہلے کچھ کر لو. پھر یہاں بھی یہ نیگوسیشنز کی سٹیج بھی سیٹ ہو گئی اور پیچھے سے لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے خان صاحب کو منانے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے سر. آئی مین دیکھیں ہو کیا سکتا ہے. وہ انصار آبادی صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا کچھ مہینوں میں. لال تو کیا کریں, یہ خبر دی اس لیے چچا نے کیونکہ خان صاحب کو خوف کا پیغام دینا ہے کہ دیکھیں نہیں مانے تو ہم یہ کر لیں گے. اور پھر اس خبر کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بھی لکھوایا ہے اس کے اندر کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. وکیل سے پوچھا تو وکیل نے جواب نہیں دیا. ارے بھائی کیسے بنیں گے وعدہ معاف گواہ؟ آپ ملٹری ٹرائل کر ہی نہ لو. آپ نے کتنے ابھی 85 لوگوں کا ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا دی ہے, تو پریشر آ گیا ہے سخت والا اندر سے بھی باہر سے بھی. اور آپ ملک کے پاپولر ترین لیڈر ایکس منسٹر پرائم منسٹر کا ملٹری ٹرائل کرو گے, وہ بھی آن بیسس آف واٹ کہ فارمر ڈی جی ISI جو ریٹائر ہونے کے بعد جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے احکامات لے کر ملٹری کے اگینسٹ سازش کر رہا تھا, ریٹائرڈ. ہو ول بائی دس؟ ابھی آپ نے 85 کو سزا دی تھی تو ریالٹی چیک دے دیا ہے دنیا اور قوم نے کہ یہ قبول نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ کیس تو اڑنا ہے, فضول میں کھچڑی بنائی جا رہی ہے. آپ ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ سے انڈورس کروا لیں, وہ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل اور سرکاری بینچ ہی کرے گی نا انڈورس. وہ سرکاری بینچ بنا ہوا ہے 26 امینڈمنٹ کی بنا پر, اور جب 26 امینڈمنٹ کے خلاف 19-20 پٹیشن سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں, کتنا ریزسٹ کرنی ہے. ظاہر ہے یہ عمارت جب گرے گی تھوڑی سی بھی تو ہر کوئی اپنی پوزیشنز پہ واپس آئے گا جہاں پہلے تھا. اس لیے میں کہتا تھا کہ یہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, الٹا شاید نقصان ہو جائے, اور اب بھی شاید ہو جائے. کیونکہ اب کیا ہوگا, کیا جب آپ مطلب اسٹیبلشمنٹ جب تھوڑا سا بھی کنسیڈ کریں گے تو جو اس وقت خاموش ہیں, جو مصلحتوں کی تحت خاموش ہیں, جو ڈر کے مارے خاموش ہیں, اور جو ایسے ہی بھی خاموش ہیں, سب اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی ذرا اس پہ آئے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے, انڈورس کرنے کے لیے جلدی سے سب کچھ کیا جائے. پہلے سزائیں دے دی ملٹری ٹرائل میں, پھر دکھانے کے لیے ہم معاف کر سکتے ہیں تو مرسی پٹیشنز کی ایک باتیں کر کے جن بیچاروں کے 4 مہینے قید میں رہ گئے تھے ان کو چھوڑ دیا. واٹ ڈڈ دے ٹرائی ٹو ڈو؟ واٹ شو عمران خان کے یہ ہم نے لچک دکھائی ہے, یا ملٹری ٹرائلز میں سزا دے کر جو نفرت اٹھائی ان دا لوکس آف پاور, اس کے لیے عوام کو سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اتنے ظالم نہیں ہیں. کوشش پوری ہوگی کہ ملٹری ٹرائل والی ایپیسوڈ کو ہضم کیا جائے, پوری کوشش کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ رکھ کے بیٹھے ہیں نا کہ 9 مئی کی کمیشن والی, یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. اور ابھی بھی جو PTI کا موقف ہے کہ ہم ملٹری ٹرائلز کو نہیں مانتے ہیں, یہ بظاہر مسئلہ ہے. چلو PTI کا موقف تو پھر بھی ہینڈل ہو جائے گا, ایک سیاسی جماعت ہے, وہ اگر چیختی بھی رہے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن تو اڑتا ہوا تیر بن جائے گی,
کچھ وقت بعد جب پاور ڈائنامکس ہلیں گے مسئلہ کریں گے. سو یہ ڈیمانڈ 9 مئی کی کمیشن اور ساتھ میں پھر 26 نومبر کی کمیشن، یہ مسئلہ ہے. میں آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ دونوں کو کلب کر دیا ہے. لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہے، لیکن اب سمجھ آ رہا ہوگا. سو اب کہا جا رہا ہے کہ منڈے کو شاید خان صاحب کو سزا بھی آ جائے. اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے؟ وی آل نو کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ ناؤ. بس دن گننے کی بات ہے. نیگوسیشنز اوپر نیچے ہوتی رہیں گی جب تک یہ ریئلائز ہوگا کہ نہیں یار چارہ نہیں ہے سوائے اس بات کی کہ مان لیں. تب تک پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں اور سے ذرا اٹس ویری پاسبل کہ وہ وکٹری کا سائن دکھاتے ہوئے ادیالہ سے باہر آئے. کیونکہ دیکھیں ان آل آنیسٹی صرف ایک چیز اگر ہو جائے نا تو شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سکون مل جائے کہ خان صاحب کچھ ٹائم کے لیے ہی ملک سے باہر چلے جائیں. کچھ ٹائم کے لیے، میں 2-3 مہینوں کے لیے ہی صحیح لیکن جائے. اف ناٹ نہیں جا رہے وہ، اور جو نہیں جا رہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں. کتنے بھی کمپرومائزز ہو جائیں ایٹ لیسٹ مجھے ایسا لگتا ہے. اب کوشش ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن کی جگہ پارلیمانی کمیشن بنانے کی ضد پکڑیں گے یا کریں گے، کوشش کریں گے. اگر خان صاحب نے ضد پکڑی اور اگر خان صاحب نے پھر بھی نہیں مانے پارلیمانی کمیشن پہ تو ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن بنانی پڑ جائے گی، وہ ہسٹری ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک خان صاحب شاید پارلیمانی کمیشن پہ بھی مان جائے، کیونکہ خان صاحب یہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ پرسنل جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. آبویسلی از اے پولیٹیشین. ہاں البتہ ریکارڈز کی درستگی اور ایکول ٹرمز کے لیے وہ کمیشن ضرور چاہتے ہیں. خان صاحب از ویری کلوز ٹو میکنگ ہسٹری. اور میری سجیشن ہوگی اس کرائسس میں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی سے اگر بلاول صاحب کچھ اپرچونٹی ڈھونڈ لیں، کیونکہ اگر نہیں ڈھونڈی تو پھر اگلے الیکشنز میں ملنے کے ہوں گے نایاب یہ دونوں پارٹیز. اور اگر کہیں سے ورکنگ ریلیشن شپس نہیں بنے اور ضد برقرار رہی تو پھر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سسٹم بچانا ضروری ہے، کسی کی ضد نہیں. ایونچولی امپورٹنٹ اسٹیبلشمنٹ اور اس کا سسٹم ہے، نہ کہ کوئی اور. اگر خان صاحب نہیں مانے تو کوئی اور مان لے گا. البتہ اس کے بعد کیا ہوگا یا کیا سینارو بنتا ہے یہ دیکھنے والے ہوگا. لیکن آئی نو فار شیور کہ وہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ایسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ ورلڈ آرڈر جو بننے جا رہا ہے، ہم ایک پاپولر لیڈرز کی آڑ میں کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں مودی کہ انڈیا کو امریکہ چاہ تو رہا ہے کہ تھوڑا ٹائٹ رکھے تاکہ وہ آپ سے بات شروع کرے اور معاملات اس خطے میں امریکہ کے فیور میں اسی وقت جائیں گے. اور یہ میری پرانی تھیوری ہے کہ اگر امریکہ کو اس خطے میں اسٹرانگ ہولڈ چاہیے اور چائنا کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک لابی میں لانا ہوگا. اب اگر ہم مجبور رہے تو ظاہر ہے وہ انڈیا ہم سے ایکول ٹرم سے بات نہیں کرے گا. اور جب انڈیا میں ایک پاپولر لیڈر ہے یعنی مودی تو پھر امریکہ وہاں کچھ زیادہ اکھاڑ بھی نہیں پا رہا چاہے کتنا بھی کوشش کر لے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کر سکتا ہے جب ہم ویک رہے تو، اور پھر گھٹنے ٹیکنے پہ بھی ہم آ سکتے ہیں اگر ہم ویک رہے تو انڈیا کے سامنے. اس لیے یہ آج اسحاق ڈار صاحب نے پھر دوبارہ یہ ریئلائز کروایا ہمارے سارے سفیروں کو، بتاتے ہوئے کہا کہ ہم انڈیا سے ایکول ٹرمز پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ٹرمز پہ نہیں. پاکستان کے پاس ایک اور موقع ہے بہت اچھا بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات سیٹ کرنے کے لیے، لیکن کیسے کرے؟ انڈیا مسئلہ کرے گا استاد. انڈیا کمزور ہاؤس، ہمارا اتنا ٹیررزم سے بھرا ہوا افغانستان گورنمنٹ کبھی بھی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو سکتی ہے. اٹس میٹر آف منتھس ناؤ. اور پھر کے پی کے میں موجود اس وقت سینٹیمنٹ کا کیا ہوگا؟ اگر ٹرمپ کو کوئی ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ پھر وہی اگین جو اس وقت موجود پاپولر لیڈر ہے، نہ کہ بونے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ. اس میں آتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کر سکتی اس بار مینیج؟ ایسے تو کر لیتی، اس بار کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایران کے ساتھ آئل کنسیشنز، رشیا کے ساتھ آئل کنسیشنز میں بھی، کیونکہ ٹرمپ کو تو ٹریڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سعودی انفلوئنس سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. اردوغان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ مل کے دوبارہ ایک مسلم بلاک بنایا جا سکتا ہے یا بات کی جا سکتی ہے. دس آل کین ہیپن. البتہ ان ساری چیزوں میں بہت مسائل ہوں گے. ہاں آئی نو دیٹ فار شیور کہ میں بہت آئیڈیلسٹک باتیں کر رہا ہوں، بٹ انٹرنل تو ہم انٹیکٹ رہیں گے نا.
کوئی نہ ڈیلی آ کر کوئی ہمیں ڈرائے گا تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ مجھے پتہ ہے، بہت آئیڈیلسٹک بات ہے، سو آئی نو فار شیور، بٹ ہو نوز، شاید ہو جائے، کیوں ہو جائے وہ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات شدید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ پاور ڈائنامکس ہل جائیں گے اگر لیٹ کیا تو، کیونکہ دیکھیں اب تک دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی یہی لگ رہا تھا، سب کو یہی لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ کرتی ہے، ویسے ایسا تھا کبھی نہیں، لیکن لگتا سب کو تھا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک خان صاحب کی وجہ سے آلموسٹ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پیپل ہیو اسٹارٹڈ ریئلائزنگ دس کہ ایسا نہیں ہے۔ 8 فروری کو ووٹ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، لیکن چلیں انٹرنل میٹرز تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہینڈل کر لیتی ہے اور کرتی آئی ہے، چاہے کتنا بھی پاپولر لیڈر ہو، اس کو کھڈا لائن لگا کے، کبھی اس کو لٹکا کے، کبھی باہر بگا کے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہی سول فیصلہ کن قوت دکھاتی آئی ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے سامنے، کیونکہ میٹر وہی کرتے ہیں۔ اور کیوں دکھاتی آئی ہے؟ کیونکہ آگے سے ہمیشہ کمپرومائزنگ پوزیشنز میں ہی لوگ ملے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بار دنیا کے ڈائنامکس بھی ایسے بن رہے ہیں کہ خاص کر کے ویسٹ میں، جہاں سے ہماری پوری پالیٹکس آلموسٹ مینج ہوتی ہے، وہاں اب ڈائنامکس ایسے ہے کہ پالیٹکس یا پاپولسٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ جگہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ دنیا میں شاید ہی کبھی ہوا ہو، اس لیے موسٹلی لوگ ڈینائل میں ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے، اینڈ سونر دے ریئلائز دا بیٹر۔ اب اگر ویسٹ نے خان صاحب کے لیے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تو پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی یہی نظر آئے گا کہ پاورفل کون ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بس جتنی بیوقوفی ہونی تھی ہو گئی، اب مینج کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ ظاہری ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تاثر یہی جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کنسیڈ کیا ہے، دکھانے اور بولنے کو کچھ بھی ہو۔ اگر XYZ کوئی بھی کمیشن بن گئی اور 9th میں تو سیدھا سیدھا کنسیڈ ہے، اگر نہیں بنی اور خان صاحب باہر آ گئے تو سیدھا سیدھا کنسیڈ ہے، اور اگر دھماکہ کر کے ان اینی وے ڈائریکٹ الیکشنز میں چلے گئے تو خان صاحب آ کر گورنمنٹ بنا لیں گے، بیکاز پاپولیرٹی کو تو ڈینٹ آپ دے نہیں پائے، باہر آپ بھیج نہیں پائے، کمیشن بنانی پڑے گی، نہیں بنائیں گے تو گارنٹیز نہیں ملیں گی، گارنٹیز مل بھی جائیں تو آنے والا ورلڈ آرڈر مجبور کر لے گا۔ سو ناؤ واٹ؟ پھر خان صاحب ظاہر ہے ایک بار نکلے تو سبھی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہتا تھا میں کہ صرف خان صاحب باہر جانے کی اگر صرف اتنی ڈیل نہ کرے نا کہ میں باہر جا رہا ہوں، تو پھر باقی سب ان کے فیور میں جائے گا، اور اب یہی ہو رہا ہے۔